بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین اللہم اجعل صلواتک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین وعلینا معاہم یا رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تو جیسا کہ آج کے ٹائٹل سے آپ کو معلوم ہے کہ ہم یعنی اصل میں دو قوم ہیں بنیادی طور پہ، یہود اور منافقین، ان کا تذکرہ تھوڑا سا کرنا چاہ رہے تھے جنگ بدر سے پہلے۔ تو پہلے تو میں نے ارادہ کیا تھا کہ یہود اور منافقین دونوں کا تذکرہ جنگ بدر سے پہلے کروں، لیکن پھر کچھ وجوہات کی بنا پر، کچھ غور و فکر کرنے پہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ منافقین کا تذکرہ جو ہے وہ جنگ بدر کے بعد کیا جائے تو زیادہ جو ہے وہ مناسب ہے اور زیادہ بات سمجھ میں آئے گی، چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ ان کے برعکس یہود کا تذکرہ جو ہے وہ جنگ بدر کی یعنی کہ جنگ بدر کا تاریخی پس منظر اور اس کی اسٹڈی کرنے سے پہلے ان کا تذکرہ کر لینا ضروری تھا۔ اس لیے آج کا پورا لیکچر جو ہم نے اسی پہ ڈیووٹ کیا ہے، ڈیڈیکیٹ کیا ہے، کیس اسٹڈی آف یہود۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہم بریف میں کریں گے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہود کے تعلق سے قرآن نے جو بھی باتیں کہی ہیں یا یہود مدینہ کے تعلق سے قرآن میں یعنی اشارتاً یا کنایتاً جو بھی باتیں آئی ہوں سب کا بیان ایک لیکچر کے اندر ہو سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم ایک سمری کے فارمیٹ میں آپ کے سامنے چیزوں کو رکھیں گے۔ قرآن نے یہود مدینہ اور بالعموم یہود عرب کی جو تصویر کھینچی ہے، اس سے یہود کے بارے میں اور خصوصاً یہود مدینہ کے بارے میں کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں، کیونکہ پھر یہ انڈرسٹینڈنگ ہمیں ان کے طرز عمل کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگی جو آگے جن کا ظہور ہونا ہے نا۔ اس سے پہلے بھی ان کا ظہور ہو چکا ہے کچھ، یعنی جو یہود کے ساتھ کہہ لیجیے کہ کولڈ کانفلکٹ ہے اہل ایمان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پہلے بھی چیزیں یعنی بات سامنے آ چکی ہیں۔ اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اس امت میں داخل کرنے کی کوشش کی، ایز ان کہ مدینے کے اندر ان کو پورے حقوق دیے اور مدینے کے اندر جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدے قائم کیے، اور جس کو میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں، اور جس میں ان کو برابری کی حقداری حاصل ہوئی کہ ان میثاق میں سے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ایکولی اپلیکیبل ہیں یہود پہ بھی اور مسلمانوں پہ بھی۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی کوششوں میں سے یہ کوشش رہی کہ یہود کے ساتھ جو ہے ایک اچھا تعلق کم سے کم سیاسی سطح پہ قائم ہو جائے، اگرچہ وہ دینی سطح پہ ممکن نہیں ہے، ظاہر ہے کیونکہ وہ عقیدے کے ہی منکر ہیں، تو دینی سطح پہ تو کوئی اتحاد ممکن نہیں تھا، لیکن سیاسی سطح پہ یہ اتحاد جو ہے اس کی کوشش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی۔ لیکن اس کے باوجود جو طرز عمل یہود نے اختیار کیا، جس کے سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت دھیرے دھیرے یہود سے جو ہے وہ متنفر ہوئی، اور پھر جو قبلے کی تحویل کے تعلق سے جو ہم نے تمہیدی گفتگو کی تھی اس تعلق سے کہ یعنی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے موافقت کی کوشش کرتے رہے، بعد میں پھر یہ کہ ان کا طرز عمل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو لے کے بہت زیادہ مخالفت اور دشمنی بھرا ہوتا رہا اور پرسسٹنٹلی ہوتا رہا، تو اس کے نتیجے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طرز زندگی میں، عام سوشل اسپیکٹ میں یہود کی مخالفت شروع کی۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک چھوٹی سی یعنی اس پہ تبصرہ کیا تھا ہم نے تحویل قبلہ کے کانٹیکس میں، اس سے ایک لیکچر کا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ کنہیں کا اگر کوئی سوال ہو تو اس کو اینڈ کے لیے بچا کے رکھیں، تو انشاءاللہ ہم اینڈ میں جو ہے سوال جواب لے لیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تو یہ جو پورا لیکچر ہے یہ ہم اسپیشلی ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جوز آف مدینہ، اسپیشلی یعنی ان جنرل وے جوز آف عرب اینڈ ان اے اسپیشل وے جوز آف مدینہ کی، یعنی یہود مدینہ کے بارے میں جاننے کے لیے۔ تو جی، اس سے پہلے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یعنی قرآن نے کیا تصویر کشی کی ہے اور قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں یا ان کا کیا طرز عمل تھا، اس کی تھوڑی تفصیلات یہاں پہ جانیں، اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی تاریخ کو سمجھ لیں کہ وہ عرب میں آئے کیسے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہود ہمیشہ سے عرب میں نہیں تھے، یہ اصلاً نسل کے اعتبار سے عرب قوم تو نہیں ہے نا، یہ تو اسرائیلی قوم تھی۔ یہ عرب میں کیسے آئے، تو اس زمانے میں ان کی تاریخ عرب میں کیسے شروع ہوئی، اس تعلق سے چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں یعنی دا ہسٹری آف جوز ان عربس، اس تعلق سے ہسٹوریکلی اسپیکنگ بہت زیادہ واضح قرائن اور بہت زیادہ واضح ثبوت وغیرہ نہیں ملتے، یعنی کوئی بھی ہسٹوریکل ڈاکومنٹ اتنی
مضبوطی کے ساتھ اور اتنی یعنی جس کو کہتے ہیں کریڈیبلٹی کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ہسٹری کیا ہے، کیونکہ کسی بھی ہسٹوریکل سورس میں ان کی ہسٹری کسی صحیح طریقے سے ڈاکومنٹڈ نہیں ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ بہت ساری تھیوریز میں سے 3 تھیوری ہے کہ یہود کیسے جو ہیں وہ عرب کے اندر آباد ہوئی، کیونکہ اصلاً جو ہے وہ عرب نہیں ہے، یعنی they were not Arabs, they were not the children of اسماعیل علیہ السلام، یا they were not even قحطانی، they were people of Israel، ٹھیک ہے نا، جو اس علاقے کے، اب اسرائیل بنائی سے نسل کے اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور ان کی نسل ظاہر ہے کہ وہ جو بلاد الشام وغیرہ کا علاقہ ہے، جارڈن وغیرہ کا، اس میں آباد تھی زیادہ تر، یعنی ان کا ڈائسپورا بہت جگہ تھا لیکن زیادہ تر اس علاقے میں آباد۔ تو وہ عرب کیسے آئے، اس تعلق سے 3 تھیوریز ہیں، ان میں سے 2 ہیں جو انتہائی کمزور ہیں، یعنی آؤٹ آف آل دی ریلیٹیولی لیس کریڈیبل اسٹوریز آف ہاؤ دے کیم ٹو عرب، 3 اس میں سے ہیں جو تھوڑی زیادہ مشہور ہیں، ان میں سے 2 جو ہیں کافی یعنی کہ کریڈیبل نہیں ہیں، ایک ہی ہیں جو سب سے مضبوط ہے، اور وہ تھیوری بتاتی ہے کہ وہ کیسے جو ہے وہ عرب کے اندر آئے۔ تو میں ان تینوں کا ذکر جو ہے بہت ہی شارٹ میں کر دوں۔ ایک تھیوری تو یہ کہتی ہے جو یہود نے خود پھیلا رکھی تھی، عرب کی یہود، کہ ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی جو ہے وہ عرب میں آ کے آباد ہو گئے تھے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1800 سال پہلے، 1900 سال پہلے، یعنی اپروکسیمیٹ اگر کیا جائے تو 2000 ایئرس آف ہسٹری in Arab lands they claim، یعنی the Arabic Jews used to claim that they are living in the land of Arab for 2000 years approximately۔ لیکن اس کا کوئی ہسٹوریکل ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عمالقہ ایملکائٹس کہتے ہیں، مطلب جو شام کے ایریا، جو سیریا وغیرہ کے ایریا، وہاں ایک بہت مضبوط قوم آباد تھی، تو اس سے جنگ کرنے کے لیے یہودیوں کو بھیجا تھا، کچھ یہودیوں کو، کچھ افواج کو، تو وہاں سے جنگ انہوں نے کی، اور پھر یعنی اس کی تفصیلات ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے عمالقہ سے جنگ کی، اور جنگ کر کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ ان کی پوری قوم کو ختم کرنا، ٹھیک ہے، تو بڑی جبار اور ظالم قوم تھی، تو جب انہوں نے سب کو ختم کر دیا لیکن ایک کو واپس لے آئے، تو وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، اس کو واپس لے آئے، اور واپس لے کے جو ہے فلسطین آ گئے، جو موسیٰ علیہ السلام جہاں قیام پذیر تھے۔ تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے، اور انہوں نے ان یہودیوں کو نکال دیا فلسطین سے، تو یہ پھر وہاں سے بھٹکتے ہوئے عرب میں آ کے آباد ہو گئے۔ یہ ان کی خود کی تھیوری تھی، ظاہر اس کا کوئی ہسٹوریکل پروف نہیں ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، I'm just telling you کہ ایک تھیوری آپ یہ سمجھیں۔ اس طریقے سے وہ کلیم کرتے تھے کہ ہم عرب میں آ کے رہنے لگے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی نان کریڈیبل سورس سے آئی بات ہے۔ دوسری جو اس سے زیادہ کریڈیبل ہے لیکن موسٹ کریڈیبل نہیں ہے اسٹوری ان کے پریزنس ان عرب میں کے تعلق سے، تو وہ یہ ہے کہ بخت نصر کا آپ نے نام سنا ہوگا، یا نیبوکٹ نظر بھی کہتے ہیں اس کو، بہت رومی بادشاہ تھا، بہت یعنی کہ اس کا ذکر جو ہے، اس کا ذکر حالانکہ نام کے ساتھ نہیں آیا ہے قرآن میں، لیکن جس کا اشارتاً ذکر جو ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیا ہے۔ پھر آپ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات کی جب تفسیر پڑھیں گے تو اس میں جو ہے وہ آپ کو یہ اسٹوری مل جائے گی کہ بخت نصر نے کس طرح جو ہے وہ یہودیوں پہ حملہ کر کے ان کی پوری بیت المقدس کو تباہ کر دیا تھا، اور پھر جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے بڑی تفصیلات ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب تھا جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ آیت غالباً اس معنی کی وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أَوْلَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، اس طرح سے کر کے ایک آیت ہے۔ تو جی آواز سبھی کو انکلیئر ہے یا صرف کچھ لوگوں کو؟ باقی بھائیوں کو اگر کلیئر آ رہی ہے تو بتا دیں، آواز بڑھا لیتا ہوں ویسے۔ اب آواز صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سبھی کو انکلیئر ہے؟ اچھا، اب آواز صاف ہے؟ ہیلو، آواز صاف آ رہی ہے؟ چلیے، ایکوئنگ ناؤ، پتہ نہیں شاید ہر طرف ہو رہی ہے یا اوکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے، امید کرتا ہوں کہ کچھ کلیئر ہوئی ہوگی۔ اب آواز آ رہی ہے صاف؟
السلام علیکم. اوکے ٹھیک ہے, چلیے کنٹینیو کرتے ہیں. تو جی, تو میں کیا کہہ رہا تھا, ہاں تو نبوکت نظر کے تعلق سے یا بخت نصر کے تعلق سے سورہ بنی اسرائیل میں اشارہ ہے جو میں نے آیت پڑھ کے آپ کو سنائی ہے. تو اس کی تفاصیر وغیرہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چل جائے گا کہ اس نے پھر بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے ان کے ظلم و ستم اور ان کی بدماشیوں کے سبب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب بن کے ٹوٹ پڑا ان کے اوپر, اور پھر جو ہے وہ ان میں لاکھوں کی تعداد میں ان کو قتل کیا اور کئیوں کو جلا وطن کیا. تو اس میں سے جو ایک طبقہ تھا وہ وہاں سے نکل کے عرب میں آ کے آباد ہو گیا اس کے ظلم سے بچنے کے لیے, اس کے کہہ لیجیے کہ اس نے جو قتل و عام کیا تھا اس سے بچنے کے لیے. تو یہ واقعہ جو ہے وہ تقریباً 570 580 بیفور کرائسٹ کا ہے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1000 سال پہلے. تو اس یعنی کہ پہلی سٹوری جو موسیٰ علیہ السلام والی وہ تو ایک دم یعنی کریڈیبل نہیں تھی. دوسری کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے جیوز کہ ہماری ہسٹری ان عرب لینڈس از اراؤنڈ 1000 ایئرس, اور تو اس لیے وی آر دی اونرس آف دیز لینڈ. تو اس طریقے سے اپنا استحقاق اور اپنی اوریجن کو ثابت کرنا چاہتے تھے. تو یہ سٹوری بھی اتنی کریڈیبل نہیں ہے, اس کا بھی ہسٹوریکل کوئی پروف نہیں ملتا ہے کہ اس زمانے میں جب یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا تو وہ اکثر بیشتر جو ہے اس میں سے وہ عراق وغیرہ کے علاقے میں آباد ہو گئے. کئی کا ڈائسپورا جو ہے وہ ادھر ہی مڈل ایسٹ مختلف علاقوں میں وہ آباد ہو گئے, لیکن کوئی بھی جو ہے وہ عرب لینڈز میں یہودی وفد آئے ہوں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے تاریخی اعتبار سے. تو یہ دوسری تھیوری بھی جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں. تیسری بات جو سب سے زیادہ کریڈیبل ہے اور جس کے کچھ ہسٹوریکل شواہد ملتے ہیں وہ یہ کہ تقریباً 70 AD میں یعنی اپراکسیمیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 550 سال پہلے, ٹھیک ہے, تقریباً 70 AD میں جو رومیوں نے یعنی رومن امپائر نے پھر یروشلم پہ حملہ کیا اور ان کی بچی کچی پاپولیشن کو پھر قتل کیا اور پھر ان کو وہاں سے نکالا. تو ان میں سے ایک وفد جو ہے وہ آ کے عرب کے علاقے میں آباد ہو گیا, کیونکہ ان کو یہ امید تھی, یہودیوں کو امید تھی کہ جو نبی پیدا ہونے والے ہیں, آخری نبی آنے والے ہیں جن کے یہ بہت منتظر تھے, جن کا بہت یہ انتظار کر رہے تھے, یہ جو ہے وہ ایسی زمین پہ آئیں گے جہاں کھجور کے درخت بہت زیادہ اگتے ہیں. تو یعنی ان کی کتابوں میں بھی باتیں مینشن تھیں, ان کے علماء سے, ان کے انبیاء علیہ السلام سے یہ سنتے آئے تھے کہ وہ آخری نبی جو آئے گا وہ ایسی زمین پہ آئے گا جہاں کھجور بہت زیادہ اگتا ہو, تو اور پھر ریگستان بھی ہو. تو اس طریقے سے انہوں نے قرائن وغیرہ سے سمجھا کہ اس سے مراد عرب کی زمین ہے. دوسری پھر انہوں نے سمجھا کہ ان کی کتابوں میں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ بنو اسماعیل میں سے ہوگا, اور بنو اسماعیل کا سگنیفیکنٹ حصہ ظاہر عرب میں آباد تھا. تو اس طریقے سے انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ایک تو یہ کہ ان کی مجبوری بھی تھی کہ اپنی زمینیں چھوڑنا, اور دوسری یہ کہ سچویشن بھی ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ یہ اس نبی کے انتظار میں عرب میں جا کے رہیں, تاکہ جب وہ نبی کا ظہور ہو تو پھر یہ کہ اس کی مدد کے ذریعے جو ہے وہ عرب پہ بھی فاتح ہو جائیں اور اپنے دشمنوں کے اوپر بھی فتح پا لیں. کیونکہ نبی اور رسول جو ہوتے ہیں, یعنی خاص طور پہ جو رسول ہوتے ہیں, رسول جو ہیں وہ منصور ہوتے ہیں ان دا سینس کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نصرت ہوتی ہے دنیا کے اندر. تو اور چونکہ وہ نبی آخر الزماں جو ہیں ان کی نصرت کا اعلان تورات کے اندر بھی موجود تھا, اس سبب بھی یعنی یہ بھی ایک ریزن تھا جس کے سبب انہوں نے 70 AD کے اپراکسیمیٹلی یعنی اراؤنڈ 5 اور 550 ایئرس بیفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک طبقہ جو ہے وہ عرب میں آ کے آباد ہو گیا. اب عرب میں دو زمینیں ایسی تھیں جو سب سے زیادہ کھجور پروڈکشن کے لیے مشہور تھیں, ایک یثرب اور ایک خیبر, ٹھیک ہے. تو ان کی اکثر و بیشتر آبادی جو ہے وہ یثرب اور خیبر میں ہی قیام پذیر ہوئی, ٹھیک ہے. اور یثرب میں جب آئے یہ تو اس زمانے میں جو وہاں کے لوکل ٹرائبس وغیرہ تھے, ابھی اوس و خزرج کا وجود نہیں ہوا تھا یہاں. آپ کو یاد ہو اگر میں نے اوس و خزرج کے قبائل کی ہسٹری بتائی تھی بہت پہلے, ہجرت سے پہلے, تو اس میں بتایا تھا کہ یہ تقریباً 400 سمتھنگ میں یمن میں ایک سیلاب آیا تھا. تو یہ قحطانی ٹرائبس تھے, اوس و خزرج دونوں قحطانی ٹرائبس تھے. تو یہ یمن میں سیلاب کی وجہ سے وہاں سے مائیگریٹ کر کے یہاں آ کے آباد ہوئے تھے یثرب کے اندر, ہے نا. یثرب از دا اولڈ نیم آف مدینہ. تو ان کے آنے سے پہلے جو لوکل ٹرائبس مدینہ کے اندر یا یثرب کے اندر موجود تھے, یہودیوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور پھر وہاں یعنی قابض ہو گئے. بعد میں جب اوس و خزرج آئے ہیں 400 سمتھنگ میں یعنی اراؤنڈ 200 ایئرس بیفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر ان کے اور یہودیوں کے درمیان رسہ کشی ہوئی اور بالآخر وہ جو ہیں وہ قابض ہو گئے اور یہودیوں کو مدینہ کے اعتراف میں قلعے بنا کے رہنے پہ مجبور کر دیا. یعنی بڑے بڑے ان کے مضبوط قلعے ہوا کرتے تھے لیکن اس میں وہ محصور ہو کے رہتے تھے. اور اس طریقے سے یعنی شارٹ میں آپ سمجھ لیجیے کہ یہودیوں کی ہسٹری, بہت تفصیلیں ہیں اس میں لیکن اپن جو ہے وہ اس کو بہت بریف میں بتانا چاہ رہے ہیں. تو یہ تھی یہودیوں کی ہسٹری مدینہ کے اندر, کس طرح ان کا یہاں آنا ہوا اور کس پرپز سے وہ یہاں آئے تھے, ٹھیک ہے نا.
اس تعلق سے جو 3 تھیوریز میں جو آخری تھیوری میں نے بیان کی یہ ریلیٹیولی مور کریڈیبل ہے. اٹ ہیز سم ہسٹوریکل بیکنگ، ادروائز بہت زیادہ ہسٹوریکل ڈیٹیلس ہمیں نہیں ملتی ان کے تعلق سے، عرب یہودیوں کے تعلق سے. اچھا، ایک اور چیز ہے بہت اہم ہے کہ کیا وجہ ہے کہ باقی جو ممالک کے یہودی تھے، یا باقی جو یہودی ہمیشہ سے پڑھے لکھے رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ان میں جہالت وغیرہ بہت بہت کم ہوا کرتی تھی، اور وہ یعنی ان کے ہاں لکھنے پڑھنے وغیرہ کا، ڈاکومنٹیشن وغیرہ کا رواج رہا ہے بہت پہلے سے رہا ہے. یعنی جب دوسری اقوام جو ہیں وہ یعنی بالکل ہی ترقی اور تمدن اور تہذیب وغیرہ نہیں سمجھتی تھی، تو اس زمانے میں بھی ان کے ہاں تعلیم و تربیت اور کتاب اور انبیاء اور وحی وغیرہ کا تصور ہوتا تھا یہودیوں کا. اس اعتبار سے وہ آگے تھے اپنے زمانے سے بہت. تو اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ عرب یہودیوں کی ہسٹری موجود نہیں ہے بالکل بھی. اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جو باقی جیوز تھے جو دوسرے خطے میں آباد تھے، وہ عرب جیوز کو اپنا اصل جیو نہیں مانتے تھے، کیونکہ عرب میں رہنے آباد ہونے والے جیوز نے کیا کیا تھا کہ وہ ان کی اوریجنل زبان کیا تھی؟ عبرانی ہے نا، ہیبریو جس کو کہتے ہیں. لیکن عرب یہودیوں نے عرب کلچر کو پورے طور پہ اختیار کر لیا تھا. ان کی زبانیں بھی عربی ہو گئی تھیں، ان کے نام بھی عربی ہو گئے تھے، ان کی تعلیم و تربیت بھی عربی ہو گئی تھی، وہ توریت بھی عربی میں پڑھتے تھے. لیکن جو ان کی اصل زبان تھی عبرانی وغیرہ، اس سے واقفیت ان کی کم ہوتی چلی گئی اوور دا ٹائم. تو کہیں نہ کہیں جو باقی علاقوں میں آباد یہود تھے وہ عرب یہودیوں کو ایک اس سے دیکھتے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہماری پوری کی پوری تہذیب کو چھوڑ رکھا ہے. حالانکہ بات صحیح نہیں تھی، وہ اپنی یہودیت پہ قائم تھے اور یہودیت کو لے کے بہت متعصب تھے، لیکن انہوں نے ظاہری اعتبار سے عرب اور عربیت کو کافی حد تک قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے یہاں تعلیم و تربیت تک جو ہے وہ عربی میں ہونے لگی تھی. تو یہ چند باتیں تھیں یعنی ہسٹوریکل اعتبار سے یہود کے تعلق سے. اب ہم یعنی ان کی جو عرب جیوز کی لائف کے کچھ اسپیکٹ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ان میں سے ایک تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر ہی دیا. ایک منٹ. تو ٹوٹل چھوٹے بڑے ملا کے 12 قبیلے جو ہیں وہ یہودیوں کے، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ملا کے 12 قبیلے جو ہیں یا 13 قبیلے عرب کے اندر آگے آباد ہوئے تھے. ان میں سب سے مشہور جو ہیں بنو قینقاع ہیں، بنو نذیر ہیں یا بنو نذیر دونوں کہتے ہیں، اور بنو وہ جو قبیلہ ہے اس کا نام میں اکثر بھول جاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے شدید جو دشمنی اور ان کو قتل کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنو قریظہ، معاف کیجیے اس کا میرے اس میں سے ہمیشہ نکل جاتا ہے، نہیں بنو مستلق نہیں، بنو قریظہ. بنو قریظہ سب سے زیادہ فیمس ہے اور سب سے زیادہ میں بھول جاتا ہوں. بنو قریظہ از دی موسٹ فیمس، اور بنو قریظہ پہ مطلب یعنی اورینٹلسٹ وغیرہ بہت سوال اٹھاتے ہیں، تو وہ ہم اپنے وقت پہ ان پہ اس کی ڈیپ اسٹڈی کریں گے. تو یہ 3 سب سے مشہور تھے، لیکن اس کے علاوہ 11 12 13 قبیلے تقریباً تھے جو عرب کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، اور سب سے زیادہ مینلی یہ یثرب اور خیبر میں آباد تھے. تو ایک قبیلے کو چھوڑ کے باقی تمام قبائل نے عربیت کو کافی حد تک اپنی کلچر کے اندر مطلب وہ انکلکیٹ کر لیا تھا، یہاں تک کہ وہ عربوں سے شادی بھی کرنے لگے تھے. تو اس کے سبب جو ہے وہ عربیت کا رنگ ان کے تہذیب و تمدن پہ، ان کی زبان و لباس پہ کافی حد تک وہ ہو گیا تھا. اور جب آپ یعنی ان کے اشعار پڑھتے ہیں، یعنی عرب میں تو شعر و شاعری وغیرہ کا بہت رواج تھا، تو جو ان کے عربی اشعار ہیں جو یہود مدینہ اور یہود خیبر وغیرہ کے لکھے ہوئے ہیں، ان کے شعراء کے لکھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی ایسی اشعار ایسی نہیں ہیں جو ان کے یہودیت کے امتیاز کو واضح کرتی ہو. یعنی جس طرح جاہلی شعراء، یعنی جس طرح اہل عرب شاعری کیا کرتے تھے، اسی طرح یہود بھی کیا کرتے تھے، اسی سب مضامین پہ یہود بھی کیا کرتے تھے. یعنی جس طرح یعنی ایک بدو عرب جو ہے اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے تو اس میں لمبی لمبی قصیدے لکھ رہا ہے، اور گھوڑے کی چال پہ اور گھوڑے کی دوڑنے پہ جو طویل طویل قصیدہ لکھ رہا ہے، اور گھوڑے کی پونچھ کی بال پہ لکھ رہا ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ یہود بھی لکھا کرتے تھے. حالانکہ ان کے پاس مضامین ایسے تھے، اتنے گاڑھے مضامین تھے جن کے بنا پہ وہ مطلب یعنی کچھ ایسی چیزیں لکھ سکتے تھے جو اہل عرب سے ان کو ممتاز کرتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عربیت کا رنگ اتنا زیادہ غالب تھا کہ وہ پھر باوجود یہ کہ انبیاء اور وحی وغیرہ کے سلسلے سے واقف ہونے کے، ان کے اشعار میں کوئی اس کی یعنی وہ نہیں ملتی ہے نا. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کس طرح عربیت ان کے اوپر غالب ہو گئی تھی، اور یہی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے باقی یہودی جو ہیں ان کو تھوڑا سا اس اینگل سے دیکھتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود چند اورینٹلسٹ وغیرہ نے ایک اعتراض کیا کہ یہ جو یہود مدینہ تھی اور جو اسلامی تاریخ میں یہودیوں کا ذکر آتا ہے، یا قرآن جن یہودیوں کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ در حقیقت یہودی نہیں تھے، بلکہ وہ عرب قبائل تھے جنہوں نے یہودیت کو قبول کر لیا تھا. تو یہ الزام ہے اورینٹلسٹ کا، یہ بات صحیح نہیں ہے، دس از ناٹ ہسٹوریکلی کریکٹ. بات یہ ہے کہ جو میں نے بتایا پہلے کہ وہ
70 80 کے تقریباً جو ہیں وہ مائگریٹ کر کے اس علاقے میں آئے تھے. کیوں اورینٹلسٹ کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ وہ اصل یہودی نہیں تھے؟ کیونکہ وہ جب یہود کی اور عرب یہودیوں کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے کلچر وغیرہ کا، تہذیب وغیرہ کا جائزہ لیتے ہیں، تو پیورلی عرب دکھائی دیتے ہیں. یعنی ان کی پوری اسٹڈی آپ کریں، ان کے شعر و شاعری تک کی اسٹڈی کر لیں، تو ساری کی ساری کے اوپر جو ہے عربیت کا رنگ جو ہے کافی غالب ہے. تو اس وجہ سے اورینٹلسٹ وغیرہ کو بعض کو یہ ہوا کہ نہیں، یہ لوگ یعنی اسرائیلی نسل کے نہیں تھے بلکہ عرب ہی تھے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ اسرائیلی نسل کی ہی تھے لیکن عربیت ان کے اندر بہت آ گئی تھی. لیکن اس کے باوجود اسرائیلی تعصب ان کے اندر بہت موجود تھا. یعنی اپنے آپ کو انبیاء علیہم السلام کی اولاد ہونے کے سبب سپیریئر ماننے کا جو تعصب ہوتا ہے نا، یہ بہت زیادہ ان کے اندر موجود تھا. اپنے آپ کو اسرائیلی ہونے کا جو ایک فخریہ جو ایک تھا وہ بہت زیادہ موجود تھا، اور وہ عرب کو جینیٹائلس اور جنگلی اور گنواڑ وغیرہ سمجھتے تھے. تو وہ ان کے مطلب یعنی وہ اس بات کو مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ عرب کا کوئی سردار کے علاوہ کسی اور سے وہ بات بھی کریں اپنے مذہب کے اوپر یا دین کے اوپر. یعنی کوئی عرب کا سردار، قبیلے کا سردار کوئی اگر ان سے بات کر رہا ہے تو کر لیتے تھے. یعنی کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں، اور وہ اگر دین قبول کر لے تو خوشی کی بات، ان کا دین. لیکن یہ کہ اگر کوئی عامی ان کے پاس آ جائے اور کہے کہ ہمیں دین قبول کرنا، تو وہ اس کو بھاؤ نہیں دیتے. اس طریقے سے یعنی کہ وہ جو اسرائیلی شوونزم ان کے اندر تھا، جو بنی اسرائیلی نسل پہ فخر والا مادہ تھا، بہت زیادہ موجود تھا. تیسری چیز جو ان کے موجود تھی وہ سود خوری تھی. یعنی سود خوری اس درجے، سود خوری ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تقریباً تمام شریعتوں کے اندر حرام کیا ہے. ٹھیک ہے، اسلام کے اندر بھی حرام ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام تھی، اس سے پہلے بھی حرام تھی. یعنی سود جو ہے وہ بہت بڑی لعنتوں میں سے ایک لعنت ہے، اور یہ حرام تھا ان کی اس میں بھی. لیکن ان کی دنیا سے محبت اور پیسے وغیرہ سے محبت یہ ہمیشہ سے مشہور ہے. یعنی اگر آپ ان کی پیسے سے محبت والے ایسپیکٹ کو پوری دنیا میں کسی قوم نے بھی نہیں جھٹلایا. یعنی اگر آپ رشین لٹریچر پڑھتے ہیں نا 18-19 سینچری کا، تو اس میں بھی یعنی بہت مشہور رشین رائٹر ہے ڈاسٹویوسکی، ٹھیک ہے، یا بہت مشہور رشین رائٹر ہے ٹالسٹوائے. ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ ان کے ہاں بھی جو یہودیوں کا ڈسکرپشن پائیں گے ان کے اپنے سماج میں، ایون اف دے ور ناٹ اگینسٹ جیوز، مطلب وہ اٹھنا بیٹھنا جیوز کے ساتھ سب کچھ تھا، بٹ وین دے یوز ٹو ڈسکرائب جیو، تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک منی کا ایلیمنٹ، ایک سود خوری کا ایلیمنٹ جو بالکل دکھاتے ہیں. یعنی ڈاسٹویوسکی کی کتابیں پڑھیں اس کے اندر بھی جو یہودیوں کا پکچرائزیشن، جو رشین جیوز کا بھی پکچرائزیشن ہے، اس میں بھی ان کے یہاں جو ہے ایک منی لینڈنگ کا کانسیپٹ اور منی کو لے کے، اور منی اور یہودی جو ہے یا منی اور جیو جو ہے وہ سینونیمس ایک طرح سے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ یعنی ان کی یہ والا وصف جو ہے نا، یعنی پیسے سے محبت اور پیسے سے شدید محبت اور سود خوری کا بہت مضبوط جال بچھانا، یہ چیزیں جو ہے یہ تمام دنیا والوں نے قبول کی. یہاں تک کہ یعنی اب یہ جو یعنی 1950s کے بعد جو ہے کچھ ہوا بدلی ہے، اور اب اس طرح سے لوگ کھل کے نہیں بولتے ان کے بارے میں، بڑے بڑے لیڈرز. لیکن اس سے پہلے اگر آپ یعنی تمام ادب کا، لٹریچر وغیرہ کا جائزہ لیں تو ہر زمانے میں یہ چیز پائیں گے آپ کہ لوگوں نے ان کے اس ایسپیکٹ کو، اس وصف کو بیان کیا ہے اپنے کتابوں کے اندر، اور مطلب اس پہ کافی تفصیلی گفتگو کی ہے. اینڈ منی اینڈ جیوز ویئر کنسیڈرڈ ٹو بی سینونیمس، یا گریڈ اینڈ جیوز ویئر کنسیڈرڈ ٹو بی سینونیمس. لائک آئی ایم ناٹ سیئنگ ایوری جیو از گریڈی، بٹ ایک جنرل پرسپیکٹو لوگوں کا یہی تھا، اور عرب یہودیوں کے اندر بھی یہ چیز تھی. تو اور اس کا ایک بہت بڑا اگزامپل تھا کہ باوجود اس کے کہ شریعت موسوی میں، شریعت موسیٰ علیہ السلام میں سود حرام تھا، اس کے باوجود ان کے ہاں سود کھانے کا بہت زیادہ مادہ تھا، بہت کثرت سے سود کھایا کرتے تھے، اور سودی جال بچھا کے جو ہے وہ یعنی کہ یعنی یوں کہہ لیجیے کہ سود پہ بڑے بڑے قرض دیتے تھے، اور پھر اگر پیسہ واپس نہیں آ پاتا تھا تو مال ہڑپ لیتے تھے. تو اس طریقے سے جو یعنی ہمیشہ سے منی لینڈنگ کا یہ ایسپیکٹ رہا ہے، تو یہ بھی ان کے یہاں بہت زیادہ تھا، اور عرب میں انہوں نے یہ بہت مضبوط کر لی تھی اپنی معیشت اسی کے ذریعے، سود کے ذریعے. چوتھی چیز تھی کہ ان کی پالیسی کیا تھی عربس کو لے کے. تو میں نے ایک ایسپیکٹ تو بتایا کہ وہ عربس کو بہت ہی نچلا اور بہت گرا ہوا سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود یعنی پورا عربیت کا رنگ ان کے اوپر غالب تھا. اس کے باوجود جو ہے وہ عرب کو یعنی اس طریقے سے نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ اپنے برابر کسی بھی اعتبار سے نہیں سمجھتے تھے. ایک چیز ان کا یہ تھا، ایک ایسپیکٹ تھا یہود کا، کہ وہ یہ کسی مضبوط عرب قبیلے کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے تھے. کیوں رکھنا چاہتے تھے؟ کیونکہ اس کے ذریعے کیا ہوگا نا کہ ان کا پروٹیکشن ہو جائے گا، اس کے ذریعے ان کا تحفظ ہو جائے گا. ظاہر ہے وہ یہ یہودی لڑاکا نہیں ہوتے تھے، دے ور ناٹ ویری گڈ فائٹرس، بٹ عربس ویئر بریو اینڈ ویری گڈ فائٹرس. ایون مشرکین آف عرب دے ور ویری گڈ فائٹرس. مطلب یعنی کہ وی کین ناٹ کمپیئر ود دیم ان اینی وے ان ٹرمس آف فائٹنگ اسکل اینڈ آل.
تو مطلب یہ ایسپیکٹ کی وجہ سے وہ عرب کے مضبوط قبائل سے دوستی رکھنا چاہتے تھے. لیکن اگر وہ تمام عرب کو متحد ہونے دیں، یعنی عرب آپس میں ایک دوسرے سے جڑ مل جائیں، تو وہ یہودیوں کو نکال دیتے، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے سود خوری کا بازار گرم کر رکھا تھا اور لوگوں کے مال ہڑپ جایا کرتے تھے سودی جال کے ذریعے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس بات کو بالکل مناسب نہیں سمجھا کہ عرب جو ہیں متحد ہوں یا عرب جو ہیں وہ یونائٹ ہوں. تو اسی لیے یہ ہمیشہ جنگ کی آگ بھڑکاتے رہتے تھے مختلف قبائل کے درمیان، تاکہ یہ قبیلے آپس میں لڑیں، اور جو قبیلے کا سردار ہوتا ہے ظاہر ہے وہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے جو ہے وہ جنگ لڑے گا، اور پھر وہ قرضہ لے گا، کیونکہ اس کے پاس ہے نہیں پیسہ اتنا. وہ قرضہ کس سے لے گا؟ تو یہود سے لے گا، اور یہود جو ہے اس کے ذریعے سرداروں کو کنٹرول کر لیتے تھے. ظاہر ہے کسی کو آپ نے قرضہ دے رکھا ہے تو وہ پھر آپ کی بات مانے گا، ہے نا، ورنہ آپ پیسہ بند کر دیجیے گا. تو یہ جو جال تھا ان کا، اس کے ذریعے وہ عربوں کو آپس میں لڑاتے بھی رہتے تھے اور عرب سرداروں کو اپنے کنٹرول میں بھی رکھتے تھے. اور عرب سرداروں کے اندر بھی ایک بہت بری عادت ہو گئی تھی شیخی بگاڑنے کی اور اپنی جو ہے ساکھ دکھانے کی. تو وہ قرضے پہ قرضہ لیتے جاتے تھے، جیسا کہ ہندوستان وغیرہ میں بھی زمینداروں کا ایک زمانے میں جو ڈاؤن فال ہوا ہے، وہ اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ جھوٹی شان اور ساکھ کو دکھانا جو ہے وہ اپنی اصل اسٹیٹس اور اپنی اصل حالت کے سدھارنے سے زیادہ اہم جب انسان کے نزدیک ہو جائے تو پھر وہ اس طرح سے حرکتیں کرتا ہے، قرض وغیرہ لے کے جو ہے وہ، یعنی کہ جب ضرورت پڑے تو قرض لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن دکھاوے وغیرہ کے قرض لے کے چیزوں کو کرنا، یہ عرب کے سرداروں کا بھی وصف تھا اور بہت سے لوگوں کا وصف ہر زمانے میں رہا ہے. اور ہندوستان وغیرہ میں بھی زمیندارانہ نظام کا فال جو ہوا ہے نا، اس میں ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ یہ ہے. تو یہ کچھ ان کے کلچرل، ان کے سوشل لائف کی جھلکیاں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اب کچھ ٹریٹس ہیں یہودیوں کے جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، تو وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ. جی ہاں. تو اب یعنی ظاہر ہے کہ اس پہ بہت تفصیلات ہیں اور ممکن نہیں ہے کہ تمام تفصیلات کو یہاں کور کیا جا سکے، لیکن ہم شارٹ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اہم باتیں ہیں اس تعلق سے، تاکہ ایک ذہن میں خاکہ تیار ہو جائے. پھر آگے جب ہم سیرت کی اسٹڈی کریں تو یہ پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہوں گے تو بہت سارے واقعات وغیرہ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو ان میں سے یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں جو ہے یہودیوں کا فاسد عقیدہ کیا تھا. یعنی اب ظاہر ہے کہ جو یہودی عرب تھے نا، وہ اللہ ہی کہتے تھے اللہ کو، مطلب کیونکہ عرب یعنی اب وہ عرب ہو گئے تھے پورے طور پہ، تو وہ جو ان کے ہاں عبرانی زبان میں الوہیم یا الہیہ وغیرہ کہا جاتا تھا، ان کی عبرانی زبان میں خدا کو جو کہا جاتا تھا، جو تورات وغیرہ میں ظاہر ہے کہ تورات میں اللہ کا نام اللہ تو منشن نہیں ہے نا، کیونکہ تورات عبرانی زبان میں ہے، اور عبرانی زبان میں جو خدائے واحد کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا تھا وہ الوہیم استعمال کیا جاتا تھا یا جہوا استعمال کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو مختلف نام عبرانی زبان میں تھے وہ اب ظاہر ہے وہ یہودیوں کے رائج نہیں تھے، یہودی عرب کے، وہ اللہ کو اللہ ہی کہتے تھے. تو اللہ کے بارے میں ان کا ایک فاسد عقیدہ کیا تھا؟ ایک فاسد عقیدہ یہ تھا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ کے اندر، تو ظاہر ہے کچھ یہودی علماء جو ہیں وہ بیان کرتے رہے عوام کے سامنے کہ ہماری تورات میں جو ہے اس نبی کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، اس نبی کی یہ صفت بیان کی گئی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس نبی میں موجود ہیں. یعنی کچھ یہودی علماء نے ابتداءً ان باتوں کو بیان کیا مدینے والوں کے سامنے. ٹھیک ہے نا. تو بعض یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ مضبوط ہو گئی مدینے کے اندر، اور تھوڑی یعنی ایک کہہ لیجیے کہ کولڈ وار ٹائپ کا سٹارٹ ہو گیا، تو اب یہودیوں نے یہ کہا اپنے دوسرے علماء سے آپس میں کہنے لگے کہ تم ایسی باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو، اہل ایمان کو کیوں بتاتے ہو کہ وہ قیامت کے دن یوز کر لیں تمہارے خلاف. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ جو یہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزماں کی تفصیلات ہیں نا، وہ اہل ایمان کو نہیں بتاؤ. اگر تم انہیں بتا دو گے تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ پہنچ کے جو ہے تمہارے بتائی ہوئی چیزوں کو استعمال کر لیں گے تمہارے خلاف. اگر تم نہیں بتاؤ گے تو اللہ کو معلوم ہی نہیں چلے گا. تو یہ بہت بڑا فاسد عقیدہ تھا نا، کیونکہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ اگر اہل ایمان کے سامنے ہم بیان کر دیں گے نبی آخر الزماں کی صفت، تو اہل ایمان اس علم کو استعمال کر کے قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارے خلاف حجت کریں گے. لیکن اگر ہم نہیں بیان کریں گے تو اہل ایمان کو معلوم ہی نہیں ہوگا، اہل ایمان کو معلوم نہیں ہوگا تو ہم قیامت کے دن بچ جائیں گے. تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا فاسد عقیدہ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا تھا
کہ اگر کسی قول کو وہ زبان سے ظاہر نہ کریں یا عامت الناس کے سامنے نہ بولیں تو اس پہ پکڑ نہیں ہوگی. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو جانتا ہے اس سے پہلے کہ وہ خیالات پیدا ہوئے. اس سے پہلے کہ جس کے دل میں خیال پیدا ہونے والا ہے اس کو معلوم بھی چل سکے کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے والا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس خیال کو جانتے ہیں، ہے نا. بلکہ یوں کہا جائے کہ کسی دل میں خیال پیدا ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے اس کو پہلے سے جانتا ہے. اور قرآن نے اس بات کی شہادت دی نا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ تم کسی چیز کو چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہیں. تو پتہ ہی چلا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح عقیدہ تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کا، تمام خیالات کا، تمام تصورات کا، تمام دل میں پیدا ہونے والے کھٹکات کو ان کے پیدا ہونے سے بہت پہلے سے ہمیشہ سے جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات کہنا کہ اہل ایمان کے سامنے نبی آخر الزماں کی صفات بیان نہ کرو جو ہماری تورات میں لکھی ہوئی ہے، ورنہ یہ یوز کریں گے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک فاسد عقیدہ ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جو ہے علیم بذات الصدور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے تمام خیالات سے، دلوں کی چھپی ہوئی ہر بات سے واقف نہیں. یہی آؤٹ کم نکلتا ہے نا اس بات کا. تو یہ اللہ کے بارے میں ان کا فاسد عقیدہ تھا. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہاں ایک بہت بری چیز جو موجود تھی وہ یہ کہ اللہ کے کلام میں تحریف و تبدیلی ہے نا. اللہ کے کلام میں تبدیلی، اور اللہ کے کلام سے مراد یہاں تورات ہے. اس پہ میں 2 منٹ آپ کا وقت لوں گا اور تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد کیا، اللہ کے کلام میں تبدیلی سے کیا مراد ہے. دیکھیے، پہلی چیز تو یہاں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تبدیلی لفظی، ایک تبدیلی معنی، ہے نا. یعنی معنوی تبدیلی اور لفظی تبدیلی. یعنی ایک تبدیلی تو یہ ہے کہ تورات میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے، کوئی ایک ورڈ آپ نے ہٹا دیا، اس میں سے دوسرا ورڈ لگا دیا، یا کوئی ایک آیت اپنے طور پہ اس میں ایڈ کر دی. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں لفظی تبدیلی، یعنی ایکچوئل آپ نے ٹیکسٹ کو ہی تبدیل کر دیا. دوسری تبدیلی ہے معنوی تبدیلی، یعنی یہ کہ تورات کے عبارت اور آیت تو اپنی جگہ رہنے دی، لیکن جب اس کو ایکسپلین کیا عوام کے سامنے تو بالکل اس کا الٹ ایکسپلین کیا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مراد تھی وہاں پہ، ہے نا. اس کو کہتے ہیں معنوی تبدیلی. تو دونوں قسم کی تحریف و تبدیلیاں یہود کرتے رہتے تھے. ایک تیسری قسم کی تبدیلی ہوتی ہے اور تحریف ہوتی ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ. وہ کیا ہوتی ہے میں بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ وہ یہ کرتے تھے کہ اب جیسے ان کے اکابرین، ان کے علماء نے کوئی کسی آیت کو ایکسپلین کیا کسی خاص طریقے سے، ہے نا. تو ایکسپلانیشن از ناٹ دی ورڈ آف اللہ. اس بات کو سمجھ لیجیے، بہت اہم بات ہے. قرآن کی تفسیر قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیجیے. اسی طرح تورات کی تفسیر تورات نہیں ہے. تو اگر کتاب اللہ کی تفسیر کو کتاب اللہ کے ساتھ لکھ دیا جائے اور اس تفسیری انڈرسٹینڈنگ کی حیثیت بھی کتاب اللہ کے برابر ہو جائے تو یہ بھی ایک یعنی تحریف. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تفسیر کی اہمیت کم ہے یا بغیر تفسیر کے قرآن کو یا کتاب اللہ کو پڑھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن تفسیر کی حیثیت ہمیشہ تفسیر کے جیسی ہی ہوگی، معاون و مددگار کی جیسی ہی ہوگی. تفسیر کی حیثیت کبھی بھی کتاب اللہ کے برابر نہیں ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں نا. یعنی تفسیر اپنی تمام فضیلت کے باوجود انسانی کلام، تفسیر اپنی تمام ضرورت کے باوجود انسانی کلام، تفسیر اپنی تمام یعنی کہہ لیجیے کہ اپنی تمام دقاقیت اور تمام طور پہ معاون ہونے کے، یعنی کتاب اللہ کے فہم میں معاون ہونے کے باوجود انسانی کلام ہے نا. تو ہر چیز کی اپنی ایک مقام ہوتا ہے. یعنی اگر تفسیر ہے تورات کی تو اس کا مقام تفسیر کا ہے، اس کا مقام تورات کا نہیں ہو سکتا، ہے نا. تو جو ان کے علماء نے تفاسیر کی ان کو بھی تورات میں داخل کر دیا گیا. یہ بھی ایک قسم کی تحویل تبدیلی تھی. پھر ان کے علماء نے جو احکام استنباط و استخراج کیے تورات سے، یعنی اس کو کہتے ہیں یعنی احکام نکالنا، ہے نا. تو استنباط و استخراج جو احکامات نکالے تورات سے اس کو بھی انہوں نے تورات میں شامل کر دیا. مثال کے طور پہ یعنی میں اگزامپل دے رہا ہوں، ایسا اس امت میں الحمدللہ نہیں ہوا. جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں نماز کا حکم ہے، تو اب جیسے اسی نماز کے حکم کے ساتھ آیتیں ملا کے لکھ دی جائیں کہ نماز کیسے پڑھنا ہے. حالانکہ نماز کیسے پڑھنا ہے اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، ہے نا. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے، اور پھر صحابہ سے جو ہے تابعین نے، اور پھر تابعین سے تابعین نے پوری متواتر کے ساتھ جو ہے مجموعی طور پہ نقل کیا.
تو یہ چونکہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، انتہائی اہم ہونے کے باوجود یہ قرآن کا حصہ نہیں، تو اگر کوئی شخص کہے کہ نماز کا طریقہ انتہائی اہم ہے لہذا قرآن کے ساتھ اس کو لکھ دیا جائے، تو یہ بالکل قرآن میں تحریف ہو جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اسی طرح قرآن کی سب سے بہترین تفاسیر میں سے مانی جاتی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر۔ اب اگر کوئی شخص قرآن کی تفسیر، قرآن کی مصحف لکھ رہا ہو، تو ساتھ میں عبداللہ ابن عباس نے جو ایکسپلین کیا ہے اس کو بھی آیت کے ساتھ ملا کے لکھ دے۔ الگ سے لکھنے میں کوئی حرج نہیں، حاشیے میں لکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر قرآن کی عبارت کے ساتھ اس کو ملا کے لکھ دے، عبداللہ ابن عباس کی بات بھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اگر قرآن کی عبارت کے ساتھ ملا کے لکھ دی جائے بغیر امتیاز کے، یعنی ایسا محسوس ہو کہ یہ ایک آیت کا ہی حصہ ہے، تو یہ بھی جو ہے قرآن میں تحریف ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یعنی کوئی شخص اس بات کا منکر ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے، کوئی اس بات کا منکر ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن ہے، امت کے سب سے بڑے علماء میں سے ایک ہے، تو ان کی تفسیر کی حیثیت بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے، اس کے باوجود وہ کلام اللہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت بڑی پریشانی تھی یہود کے یہاں کہ ان کے علماء نے جو تفاسیر وغیرہ لکھی وہ سب بھی انہوں نے تورات میں شامل کر دی۔ ظاہر ہے کہ انسانی کلام کبھی بھی ڈیوائن نہیں ہو سکتا، کبھی بھی آل ٹائم اینڈ اسپیسز کے لیے ایکولی ویلڈ نہیں ہو سکتا، ورنہ اسے انسانی کلام نان انبیاء کی بات کر رہا ہوں میں۔ انبیاء علیہ السلام تو چونکہ اللہ کی طرف سے معمور ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے گائیڈڈ ہوتے ہیں، ان کی تمام باتیں تمام زمان و مکان کے لیے ٹرو، لیکن انبیاء کے علاوہ کسی کی بھی بات پوری قدر و قیمت کے ساتھ، پوری تعظیم کے ساتھ اور پوری یعنی ان کے صحیح ہونے کے یقین کے ساتھ بھی کے باوجود یہ کہنا بالکل درست ہے کہ سوائے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کی بھی بات اس درجے کی نہیں ہوتی کہ اس کو کلام اللہ کی حیثیت دے دی جائے، ہے نا؟ تو یہ بات ہے، یہ ان کے ہاں ایک پرابلم رائج ہو گئی تھی۔ تو ایک تو لفظی یعنی تحریف کہہ لیجیے، ایک معنوی تحریف، اور ایک اس قسم کی تحریف تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ مطلب ان کی پکڑ فرمائی ہے، اور جو آپ کے سامنے آیت مینشن کی ہے وہ اسکرین پہ اپیئر ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں ہی یہ آیت کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، کہ تباہی و بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنی ہاتھوں سے، یعنی اپنی کتاب لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے جو ہے جو کچھ تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، یا کچھ منافع حاصل کر لیں، یا کچھ نفع حاصل کر لیں، کچھ مصلحت پوری ہو جائے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو تباہی اور بربادی ہے ان کے لیے جو چیزیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے ان کمائی میں جو انہوں نے اس کے ذریعے حاصل کیا، اس نفع میں، اس مصلحت میں جو انہوں نے اس کے ذریعے حاصل کی۔ اس سے مراد بھی وہی ہے کہ اس میں ایک تنبیہ بھی ہے کہ کسی بھی بات کو، کسی کی بھی بات کو اس طریقے سے پیش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ قرآن ہے نا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر انسان کو اپنی مرضی سے قرآن سمجھنے کا پورا اختیار ہے، یا ہر انسان جو ہے قرآن و حدیث کی منمانی تعبیرات کرے، نہیں، بالکل یہ نہیں، بلکہ میں اس کا شدید مخالف ہوں کہ ہر انسان اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا اسکالر سمجھے، بل جس طرح باقی علوم میں انسان کو اپنے سے بڑے عالم اور اپنے بڑے اسکالر کی اتباع کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں، اسی طرح قرآن و سنت کے علوم میں بھی بڑے ائمہ، بڑے مفسرین، بڑے محدثین وغیرہ کی اتباع کرنی پڑتی ہے، کرنی چاہیے، نہ کرنے والے کے لیے پورا امکان ہے گمراہی کا، ٹھیک ہے؟ اس سب کے باوجود کسی کی بھی بات جو ہے وہ قرآن نہیں ہے، بس یہ ایک تنبیہ مقصود ہے یہاں پہ، ہے نا؟ اور یہ اسپیشلی یہود کے کانٹیکس میں تھی، تو یہ یعنی اس کو اس طرح چپسا نہ کریں کہ مسلمانوں پہ یہ بات اپلیکیبل ہے، لیکن یہ اصل یہود کے کانٹیکس میں تھی۔ تو یہ بھی پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی پکڑ فرمائی۔ تیسری جو چیز تھی ان کی تیسرے یعنی کہ کہہ لیجیے کہ خرابی تھی، وہ ان کے عوام کی تمنائیں اور خود فریبی۔ کچھ اسپیلنگ وغیرہ مسٹیک ہیں اسکرین پہ، تو اس کو آپ اگنور کریں، میں جو بول رہا ہوں اس پہ ذرا فوکس زیادہ کریں۔ تو ان کی عوام کی تمنائیں یہ تھی کہ ان کی عوام عام طور پہ تورات سے دور ہوتی چلی گئی، ٹھیک ہے، اور صرف وہی رسومات اور دین کے نام پہ جو بنیادی ریچولس وغیرہ تھے وہ بغیر روح کے جو ریچولس بچ جاتے ہیں وہی ان کی عوام جو ہے انہی کو کرتی پھرتی رہتی تھی، اور تورات کے جو اصلی حقائق ہیں وہ ان کے عوام سے اوجھل ہو گئے تھے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت میں بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ قرآن مجید سے براہ راست تعلق بہت کم ہے، قرآن مجید سے براہ راست تعلق عوامی سطح پہ انتہائی کم ہے، انتہائی کم ہے۔ اور یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسری چیزیں موجود ہیں، نہیں، ایسا نہیں کہ عوام میں خیر موجود نہیں ہے، عوام میں خیر موجود ہے، لیکن جو قرآن جس طریقے سے انسان کے وجود کو جھنجھوڑتا ہے، قرآن جس طریقے سے انسان کے باطن میں اتر کے اس کی اندر سے صفائی کرتا ہے، قرآن جس طریقے سے انسان کے باطن میں اتر کے اس کے
حواس کو ایک خاص طریقے پہ زندہ رکھتا ہے، اور جس طریقے سے تنبیہ کا انداز قرآن کا ہے وہ بہت مؤثر ہوتا ہے انسان کے لیے دائمی طور پہ صراط مستقیم پہ قائم رہنے کے لیے۔ کوئی دوسرا ذریعہ اتنا مؤثر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے قرآن سے ذاتی سطح پہ تعلق اور مسلسل تکرار کے ساتھ اس کو پڑھنا، اس پہ غور کرنا، اس پہ تدبر کرنا اور اس کی تفاسیر وغیرہ پڑھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے، اور اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے۔ اس سے اعلیٰ اور عرفہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جا سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کے ہاں بھی تھا بہت زیادہ، یعنی ظاہر ہے اس امت سے بہت زیادہ ان کے ہاں تھا۔ تو ان کے ہاں ایک خود فریبی اور توریت سے دوری اور بس تمنا ہے کہ ہم تو اہل جنت ہیں، جیسا کہ ہمارے ابھی کچھ ایک یعنی چیز چل پڑی ہے۔ اس میں دو ایکسٹریم ہے، ایک تو یہ کہ کچھ لوگ ہیں کہ وہ مطلب ہر ایمان والے کو کافر ڈکلیئر کرنے میں تلے ہوئے ہیں، یعنی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو انسان جو ہے کافر ہو جائے، چھوٹی سی یہ ہو جائے تو فلاں شخص طاغوت ہے، یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے۔ اور دوسرا اس کی ایکسٹریمٹی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ بس اب کچھ بھی کر لو جو ہے وہ ہم ایمان والے ہیں، جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے اور کسی طرح بچ جائیں گے۔ یہ دونوں ایکسٹریمٹی غلط ہے، اور قرآن اس میں آنکھ کھولتا ہے انسان کی، ہے نا؟ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو امید بناتا ہے، وہیں اس کی زندہ حقائق اس کے سامنے رکھتا ہے کہ یعنی جہنم ایک حقیقت ہے، اللہ کا عذاب ایک حقیقت ہے نا؟ فرائض و واجبات اپنی حقیقت رکھتے ہیں، حرمت اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی ایک وزن ہے۔ تو اس طریقے سے جو قرآن بندے کی سائیکلوجی پہ افیکٹ کرتا ہے نا، وہ کوئی دوسری کتاب کبھی نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ خاصیت ہے کتاب اللہ کی، ٹھیک ہے؟ تو ان کی عوام میں بھی یہ چیزیں تھیں، پھر ان کی خود فریبی بھی تھی، وہ کہا کرتے تھے، عام طور پہ ان کا بہت مشہور مقولہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةٍ، کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی وہ یہ مانتے تھے کہ ہم بالکل اہل جنتی ہیں اور کچھ وقت کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ حالانکہ یہ ماننا بھی بڑا خطرناک ہے، انسان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے وہ جہنم کو سہ لے گا؟ یعنی اگر انسان کو معلوم چل جائے کہ اس کی انگلی کا ایک حصہ جلا دیا جائے گا تو اس سے بچنے کی وہ پوری کوشش کرے گا۔ اگر اسے کہا جائے کہ تم کو بس 30 سیکنڈ کے لیے انگلی جلوانی ہے اپنی، تو کوئی انسان تیار نہیں ہوگا، مطلب شاید ہی کوئی تیار ہو۔ 1 منٹ کے لیے جلوانی ہے تو کوئی انسان تیار نہیں ہوگا، حالانکہ اس انگلی کے جل جانے سے اس کے پورے وجود پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا، وہ زندہ بھی رہے گا، وہ باقی کام بھی صحیح سے کرے گا، وہ بس 1 منٹ جو اس کے لیے وہ بہت مشکل ہوگا، لیکن تب بھی کوئی انسان تیار نہیں ہوگا، کوئی نہیں تیار ہوگا، چاہے یعنی دنیا کا سب سے بہادر انسان بھی کیوں نہ ہو، تو کبھی نہیں تیار ہوگا۔ تو کیسے انسان اس بات سے مطمئن ہو سکتا ہے کہ کچھ ایام کے لیے ہم جہنم میں جا کے واپس آ جائیں گے؟ تو یہ تصور، یہ کہہ دینا اپنی زبان سے ہی اس بات کا واضح اور بین اعلان ہوتا ہے کہ میں آخرت کے معاملے میں زیادہ سیریس نہیں ہوں، کیونکہ انسان اپنے زبان سے یہ کلمات ادا ہی نہیں کر سکتا اگر واقعی اس کے اوپر آخرت کا ویسا خوف طاری ہو جیسا کہ اس کا حق ہے، یا کم سے کم اس کا آدھا خوف بھی طاری ہو، یا کم سے کم وہ دنیا کے جتنی وقات بھی آخرت کی سمجھتا ہو، تو بھی وہ اپنی زبان سے یہ کلمات بیان کرنے سے پہلے تھر تھرا جائے گا، ہے نا؟ تو یعنی جہنم کے تعلق سے آسانی سے یہ کہہ دینا کہ ہاں اس میں جا کے پھر تو نکل آئیں گے، یہ اس بات کا سب سے واضح ثبوت ہے کہ اس انسان کے اندر جہنم کا یقین اس طریقے سے پختہ ہے ہی نہیں، ہے نا؟ کیونکہ اگر اسی انسان کو یہ معلوم چل جائے کہ اس کی انگلی کو 1 گھنٹے کے لیے یا 10 منٹ کے لیے جلا دیا جائے گا، تو کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، چاہے اس کے لیے اس کو لاکھوں کروڑوں روپے دینا پڑے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ یعنی ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ایسا نہیں کہ یہود کا بیان کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھول جائیں، بلکہ قرآن مجید نے جو بھی چیزیں بیان کی وہ سارے ود پرپس بیان کی ہیں۔ ایسا نہیں بیان کیا قرآن نے کہ اچھا یہ بتائیں قرآن میں جو یہودیوں کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ یہودی زیادہ پڑھیں گے کہ اہل ایمان زیادہ پڑھیں گے؟ اہل ایمان زیادہ پڑھیں گے۔ تو جن کا ریڈر اہل ایمان زیادہ ہوں گے اس میں یہودیوں کا تذکرہ اس وجہ سے تو صرف نہیں کیا گیا ہے نا کہ یہودیوں کی برائی کرنی ہے، یا اس وجہ سے تو صرف نہیں کیا گیا نا کہ ان کی چال بازیوں سے یعنی تنبیہ کرنی ہے مسلمانوں کو، نہیں، بلکہ اس کا اکثر و بیشتر ریڈر، اکثر و بیشتر قاری جو ہوگا ان صفات کا وہ اہل ایمان ہوگا، ایمان والے ہوں گے۔ تو یہ صفات بیان ہی اس لیے کی گئی ہیں کہ ایمان والے جو ہیں وہ اپنے اندر ان صفاتوں کو نہ آنے دیں، ہے نا؟ تو ایسا نہ سمجھیں یعنی کہیں یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا تو بس یہ ان کے بارے میں سٹوری ہے، کہیں انصار کا تذکرہ ہو رہا تو یہ ان کے بارے میں سٹوری ہے، کہیں قریش کا تذکرہ ہو رہا تو یہ ان کے بارے میں۔ قرآن کو پڑھنے کا یہ اسلوب غلط ہے۔ جہاں یہ واقعات و حقائق کا جاننا ضروری ہے کہ کن کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، وہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس کلام کا مخاطب میں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت اہم بات ہے، قرآن سے آپ نفع نہیں حاصل کر سکتے اگر اس کو دوسروں کے کندھوں پہ رکھ کے پڑھیں گے ہمیشہ، ٹھیک ہے؟
تو بس اب بات کو ختم کرنے لگا ہوں میں. تو وہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، کہ ہمیں آگ تو نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سوال کیا کہ تم نے کہاں سے یہ مفروضہ جو ہے بنا لیا کہ تم جو ہے چند دنوں کے لیے جہنم میں جاؤ گے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم پھر اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جس کو تم نہیں جانتے، ہے نا. تو یہ ان پہ ایک یعنی ایک مان لیجیے کہ ایک ڈانٹ سی تھی ان کے بارے میں. اور ان کے تعلق سے ایک دو صفتیں ہیں، ان کو جلدی سے کور کر کے آج کی بات کو ختم کرتا ہوں. ان کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ وہ توریت کی بعض چیزوں پہ ایمان لاتے تھے، بعض پہ نہیں لاتے تھے. یعنی کہتے تھے کہ نہیں یہ والی چیز تو اچھی توریت کی، تو اس کو مان لیتے ہیں، جو نہیں اچھی ہے تو بولتے ہیں نہیں یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے اس کو ماننا. تو یہ طریقہ بہت انتہائی ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ یہ حقیقتاً جو ہے وہ انکار کا طریقہ ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن کی ساری باتیں مانتا ہوں ایک چیز کو نہیں مانتا، تو وہ مطلق پورے طور پہ کافر ہے. کیونکہ اگر وہ ایک چیز کو بھی نہیں مانتا ہے، وہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ اس معاملے میں میرا علم اللہ رب العالمین کے علم سے زیادہ ہے. گویا کہ وہ اللہ کے جہل کو ثابت کر رہا ہے، اپنے لیے علم کو ثابت کر رہا ہے. اس سے بڑا کفر ہی ممکن نہیں، اس سے بڑا کفر کا تصور ہی ممکن نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن کی ایک حرف کا بھی منکر اگر ہے تو وہ مطلق کافر ہے. اور اسی طرح یعنی بعض کتاب اللہ کے بعض حصے کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا، یہ اپنے آپ پہ کھلا کفر. اور یہ کیوں کہا گیا ہے، یہ میں نے سوچا تھا کہ اس کی تفصیلات بیان کروں گا، لیکن اب یہاں پہ موقع نہیں ہے. بس آپ کو وہ آیت بیان کر دوں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کی ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض حصے پہ تو ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اس کی کیا سزا ہوگی. یعنی بعض حصے کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا، چاہے وہ قرآن ہو چاہے توریت ہو، اس کی سزا اس سے بہتر کیا ہوگی، یا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے. الا خزي في الحیاۃ الدنیا، کہ ویسے لوگوں کے لیے جو ہے دنیاوی زندگی میں ذلت ہو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن جب وہ پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف آئے گا تو اس کے لیے شدید عذاب اس کا منتظر ہو. گویا کہ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، آخرت کے اندر بھی جو ہے شدید عذاب ہے. تو اسی طرح سے قرآن مجید پہ بھی مکمل ایمان رکھنا ضروری ہے، قرآن کے ہر حرف پہ یقین رکھنا ضروری ہے. آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے اپنی عقل پہ شک کیجیے، آپ کو کوئی بات نہیں اچھی لگ رہی ہے اپنے فہم پہ شک کیجیے، آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اپنی کم عقلی پہ شک کیجیے. کتاب اللہ، اتنے عاقل نہیں ہیں آپ، اور کوئی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور عقل سے بڑھ، یعنی اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا علم یعنی مطلق ہے، باقی تمام مخلوقات کا مجموعی علم دیا ہوا ہے، عطا کیا ہوا ہے. اللہ کا علم مطلق ہے، قدیم ہے. باقی تمام مخلوقات کا علم انکلوڈنگ انبیاء علیہ السلام کا علم جو ہے وہ مطلق نہیں ہے، ریلیٹو ہے، حادث ہے، خاص وقت معین میں وجود میں آیا ہے، اللہ کے دینے سے وجود میں آیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ان کے اندر ایک اور صفت تھی، وہ جبریل کو بھی ناپسند کرتے تھے. اس کا بھی ہسٹوریکل پس منظر ہے، اسکپ کرتا ہوں میں اس کو انشاءاللہ. اور یہ کہ ان کا جہود، یعنی انبیاء علیہ السلام، پچھلے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت، اور وہ تمام چیزوں کی مخالفت جو ان کی اپنی خواہشات کے حساب سے نہیں ہوتی تھی، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تحوی انفسکم، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آیا اور ایسی چیز لے کے آیا جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں تھی، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، وفریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، تو بعض انبیاء کو تو تم نے صرف انکار پہ رک گئے، بعض انبیاء کو تم نے قتل تک کر ڈالا. یعنی گویا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کا جو رویہ تھا اس طریقے کا، اس کی بھی جو ہے وہ اس کی شناعت اور اس کا قبح جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا. ایک اور ان کا اسپیکٹ بیان کیا ہے، یہ آخری بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی، یعنی قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جو اس بات کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس ہے، یعنی توریت کی تصدیق قرآن کرتا ہے نا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا،
اور اس سے پہلے جو ہے وہ یہود اس بات کے منتظر تھے، فتح کے منتظر تھے اس کے ذریعے، یعنی جب یہ نبی آئیں گے اور یہ قرآن آئے گی اور یہ کتاب اترے گی تو اس کے ذریعے ہم جو ہے اہل عرب کے اوپر فتح کر لیں گے، یعنی اہل عرب کے اوپر فتح کے منتظر تھے یہود پہلے سے اس نبی کی بعثت کے ساتھ، یعنی وہ یہ کہا کرتے تھے اہل عرب سے کہ تمہیں جتنا ظلم کرنا ہمارے اوپر کر لو، تمہیں جتنا دبانا ہے ہمارے اوپر دبا لو، ان قریب وہ نبی ظاہر ہوگا، ہم اس کی اتباع کریں گے اور تم سب کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ باتیں کہا کرتے تھے، حالانکہ وہ سب سے بڑے مخالف ہو گئے بعد میں۔ یہ اب اس کی پوری تفصیلات ہیں، جو سورہ بقرہ کی تفسیریں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو واقفیت ہے، جو نہیں بھی پڑھتے ہیں اس کو تھوڑا سا آئیڈیا یہاں پہ ہو گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، اور جب وہ چیز آ گئی جس کو انہوں نے پہچان لیا، یہ بھی اس بات پہ شہادت ہے کہ قرآن کا انہوں نے انجانے میں انکار نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کے انکار کیا، کفروا بہ، تو اس کے ساتھ انہوں نے کفر کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کفر کرنے والوں کے اوپر۔ تو یہ تھی ان کی چند صفات جس کا بہت ہی بریف ڈسکرپشن آپ کے سامنے آیا، یعنی ممکن نہیں تھا کہ بہت تفصیل سے ہم ان باتوں کو بیان کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہود مدینہ اور خاص طور پہ یہود عرب کا یہ پورا مجموعی بیان ہے جس کا سمجھنا بہت ضروری تھا بیٹل آف بدر کے سٹارٹ کرنے سے پہلے۔ تو بس اب میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی باتیں کہی گئیں اللہ تعالیٰ اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اس میں جو خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جو ہم کرتے ہیں انہی کے واسطے سے کر رہے ہیں نا، تو اس کو ہمارے لیے مغفرت کا، ہمارے گناہوں کی معافی کا، ہمارے درجات کی بلندی کا، ہمارے مصائب و پریشانی کے دور ہو جانے کا سبب کر دے۔ کیونکہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ہے وہ جس طرح اللہ کا ذکر جو ہے دلوں کو اطمینان دیتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی جو ہے وہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ پھر یہ کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ پہ صلوات پڑھی جاتی ہے، آپ کے احسانات کو یاد کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کی دنیا کے اندر بھی نفع بخش ہوتی ہے، آخرت کے اندر بھی نفع بخش ہوتی ہے۔ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات اور آپ کا ذکر کرنا اور آپ کا محبت کے ساتھ ذکر کرنا اور آپ کے انعامات و احسانات کا ذکر کرنا، یہ ساری مجالس جو ہم سجاتے ہیں، یہ ساری باتیں کرتی آپ ہی کا احسان ہے نا۔ یعنی پوری دنیا کے اندر جتنے بھی خیر کے کام ہو رہے ہیں سب آپ کا احسان ہے، پورے دنیا کے اندر جتنے شروں سے بچا جا رہا ہے وہ سب آپ کا احسان ہے۔ تو خیر و شر کی کوئی کیفیت، کوئی صورت ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی یا خیر کا حصول ہو رہا ہے یا شر سے بچا جا رہا ہے۔ تو آپ کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے وہ بلند ہونے کے قابل ہے، اور آپ کا ذکر جو ہے انسانوں کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے، آپ کا ذکر انسانوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بڑھانے کا ذریعہ ہے، آپ کا ذکر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقرب کا ذریعہ ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو صرف بندے مخلوقات نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ ذکر ہے جو فرشتے بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ وہ ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، اور اپنے بندوں پہ فرض کرنے سے پہلے اللہ نے اس کو اپنی سنت جاریہ قرار دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، و ملائکتہ، اور اللہ کے تمام فرشتے، یصلون علی النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلوات بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والوں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے صلوات بھیجو اور آپ پہ خوب خوب سلام پڑھو۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کی تعظیم، آپ کی عزت، آپ کا کے لیے برکت کی دعا کرنا وغیرہ وغیرہ، اور آپ پہ برکت کا نزول، یہ صرف ہمارا اور امتی ہونے کی حیثیت سے کام نہیں ہے، یہ تمام ملائکہ کا کام ہے، خود اللہ جل جلالہ کا کام ہے، اور اللہ جل جلالہ نے اس کو اپنی سنت جاریہ قرار دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ بندوں کو اس کی اطلاع دیتے اور اس کا حکم فرماتے۔ تو بالکل یہ عمل ایسا ہے جس سے مغفرت کی امید کی جائے، بالکل یہ عمل ایسا ہے جس سے قلب کو راحت ملے، بالکل یہ عمل ایسا ہے جس سے روحوں کو تسکین حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اس کو ذریعہ بنا دے ہماری کامیابی کا اور ہماری خطاؤں کی معافی کا اور ہمارے دین کے فہم میں اضافے کا۔ آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔